اچھا یہ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے سر کہ پالیسی ریٹ کی ریڈکشن انہوں نے اس ٹائم پہ کی ہے جب ان کا اپنا میٹر خراب ہو رہا تھا. $6.5 بلین انہوں نے ڈومیسٹک مارکیٹ سے اٹھائے ہیں, وہی سٹاک والے لوگ اور وہی اشرافیہ جن کے پاس پہلے سے پیسہ پڑا ہوا ہے. اچھا انہوں نے تب اٹھایا, اصل گیم ساری یہ تھی کہ کریڈٹ ریٹنگ امپروو کرنی تھی فنچ سے, ایس اینڈ پی سے اور موڈیز سے. اچھا اب یہ ایک پورا میکنزم ہے, یہ آپ بہت بہتر سمجھتے ہیں, ابھی میں اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا, لوگوں کو اس کو وقت میں کنفیوز بھی نہیں کرنا چاہتا کہ ڈی او بی کیا ہے اور یہ کریڈٹ ریٹنگ سے جو ہے وہ یعنی بینکس کو فائدہ کیا ہوتا ہے. اچھا کریڈٹ ریٹنگ امپروو کرنے کے چکر میں یہ اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ ہم تو باٹم پر تھے, جب باٹم پہ تھے اگر اس سے زیادہ گر جاتے تو پھر بینک کرپٹ ہو جاتے, تو انہوں نے ہمیں اٹھا دیا. انہوں نے ہمیں صرف ایک کلو دیا کہ آپ $6 بلین جو ہے وہ اپنی ڈومیسٹک مارکیٹ سے لے آئیں اور $9 بلین کا ریزرو آ جائے گا تو باٹم پر آ جائیں گے. تو اس میں کمال انہوں نے ہنٹ کا دیا صرف. اچھا اب they are now planning to upgrade to the C+ range, جسے ٹرپل سی وغیرہ کہتے ہیں ہم, مختلف ریٹنگ ہے موڈیز کی, فنچ کی اور ایس اینڈ پی کی, اسٹینڈرڈ اینڈ پور کی. سو اب یہ جو ہے وہ B- پہ جانا چاہ رہے ہیں. یعنی سوال میرا یہ ہے کہ اس وقت ٹوٹل پھر ٹارگٹ کیا ہے اور یعنی پاتھ وے کیا ہے کہ مزید بورونگ کے علاوہ جو ہے وہ ریونیو بیس تو ہے ہی نہیں, یعنی نہ مینوفیکچرنگ چاہتے ہیں, نہ کوئی پلاننگ چاہتے ہیں, نہ کوئی سٹرکچر چاہتے ہیں, نہ ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں, نہ اکنامک زونز چاہتے ہیں, نہ ہالیڈے, نہ ٹیکس فری اسپیشل اکنامک زون کو ہالیڈے دینا چاہتے ہیں. ٹوٹل کا سب جو ہمارا ٹارگٹ اگلا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے مزید بورونگ کرنی ہے. اس پہ تو مجھے سر یہ رزلٹ نظر آتے ہیں, آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ 2006-2007 کی میں بات اگر کروں تو اس وقت جب ہم نے بانڈز ایشو کیے تھے, ایک تو 10 سال کے بانڈز ہم نے ایشو کیے تھے اور ایک ہم نے 30 سال کے بانڈز ایشو کیے. 30 ایئر بانڈ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ایشو ہوئے تھے, اور اس وقت آپ کو پتہ ہے ایک لائرز موومنٹ بھی چل رہی تھی پاکستان میں, تو تھوڑی سی انسٹیبلٹی بھی تھی ان اسپائٹ آف دیٹ. لیکن اس میں جو کی چیز تھی, ہمارا جو ہمیں ریٹ ملا تھا ہمارے بانڈز پہ, وہ امریکن حکومت کو جو ریٹ ملتا ہے اس سے صرف انڈر 2% زیادہ تھا, انڈر 2%. یعنی کہ اگر امریکہ کی حکومت لیٹ سے 2% پہ بورو کرتی ہے بانڈز پہ, تو ہمارا 4% سے, بلکہ 3.87 تھا, 186 بیسس پوائنٹس تھے ڈفرنس. سو بیسکلی اٹ ریفلیکٹس یور پولیٹیکل رسک ان دا کنٹری. تو ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں ٹرپل سی کے بیسس پہ, ہم اگر کیپٹل مارکیٹس میں جائیں گے تو کم از کم ہمارا جو ریٹ میں ڈفرنس ہوگا وہ کم از کم 6%, یعنی کہ 600-700 بیسس پوائنٹس کا ہوگا. ایگزیکٹلی, کیونکہ اس وقت کا بیس پوائنٹ 450 بیس پوائنٹ ہے. 450 بیسس پوائنٹ از ویری ایکسپینسو فار اس. اس وقت میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ 187 بیسس پوائنٹس کا ڈفرنس تھا اور اب 450 ہے. تو ابھی ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم یہ صحیح طریقے سے کام کریں, حکومت کا سائز چھوٹا کریں, اخراجات چھوٹے کریں, ڈیفیسٹس دونوں جو ہیں وہ قابو میں آئیں آن اے نیچرل بیسس. یہ نہیں ہے کہ لیکن جب پالیسی ریٹ میں بات کرتے ہوئے انہوں نے نہ یہ بات کی کہ اکنامک ویکنس ہے, نہ انہوں نے یہ اورنگزیب صاحب نے بات کی کہ اکنامک گروتھ نہیں ہے. آف کورس نہیں ہے, تو بتا تو دے نا وہ. اور نہ ہی انہوں نے جو ہے وہ میننگ فل ریکوری یعنی ریئل ٹائم ریکوری تو ہے ہی نہیں. اس کے علاوہ سینٹرل بینک کے ساتھ جو انہوں نے بات کی ہے کہ ریئل اینڈ پوزیٹو انٹرسٹ ریٹ ان the short of 10% marker, the general population is concerned, yes the policy rate is 17.5. اچھا یہ جب انہوں نے کیونکہ ڈومیسٹک مارکیٹ کو جب پیسہ دینا ہے تو تب یہ 9 پر لے آئیں گے سنگل ڈیجٹ, لیکن آپ کا کوئی انویسٹر انویسٹ نہیں کرے گا کیونکہ وہ سچویشن اور سینیریو اور ہے, کیونکہ انہوں نے صرف اس کو 9% دے کر فارغ کرنا ہے اور اس کے بعد پالیسی ریٹ دوبارہ لے کر آئیں گے 22-23 کے اوپر. سر دیکھیں انویسٹمنٹ اس وقت یہ نہیں ہے کہ آپ کی انفلیشن نیچے آ گئی ہے تو انویسٹمنٹ شروع ہو جائے گی. انویسٹمنٹ جو ہے وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کی بیسس پہ آتی ہے. وہ اکنامک سٹیبلٹی کے ساتھ پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی مانگتی ہے اور وہ آپ کے نظام کی سٹیبلٹی بھی دیکھنا چاہتی ہے
کہ آپ اپنے نظام کو روزانہ چینج تو نہیں کرتے یا اس نظام میں کوئی جان ہے ٹو پروٹیکٹ انویسٹر رائٹس اور ناٹ. پراپرٹی رائٹس پروٹیکٹ ہوتے ہیں کہ نہیں؟ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی طرف Exactly. I mean, when you do amendments across the board in your judiciary, تو وہ پھر جو فورن انویسٹر ہے اور جو لوکل انویسٹر ہے وہ بھی دیکھتا ہے کہ یار مجھے تو کل کوئی پرابلم ہوگی تو میں نے تو جانا جوڈیشری کے پاس ہی ہے نا اپنا کمپلینٹ لے کے. تو اگر وہ حکومت کے انڈر ہوگی جوڈیشری تو وہ حکومت سے کیسے جیت سکتا ہے اپنا کیس؟ ایگزیکٹلی ویری ویلڈ. اٹس ویری سمپل کہ جو آپ کا جوڈیشل سسٹم ہے وہ اکنامک جو ایشوز ہیں اس میں اس کو ٹوٹل نیوٹرلٹی اور ٹوٹل جسٹس کے بیسس پہ اس نے چلنا ہے نا, وہ تو بڑا ہی امپورٹنٹ ہے. سیکنڈلی انویسٹر جب دیکھتا ہے کہ ایک اکانومی میں آیا ہوں اس میں گروتھ ہی نہیں ہے, اگر اس میں گروتھ ہی نہیں ہے تو وہ کیسے آ کے یہاں پہ کام کرے گا؟ وہ تو ہر اکنامک ڈیسیجن جب آپ بناتے ہیں, نیٹ پریزنٹ ویلیو جب آپ نکالتے ہیں تو وہ اپنی آپ دیکھتے ہیں کہ گروتھ اس میں کتنی ہے, اپرچونٹی کتنی ہے, اور اس کے بعد پھر وہ آپ انویسٹ کرتے ہیں. جب اکنامک گروتھ نہیں ہوگی تو آپ کی انویسٹمنٹ کیسے ہوگی؟ پھر یہ بھی ہے کہ آپ کی اگر اکانومی میں اگر کوئی یہاں آتا ہے اور یہاں انویسٹ کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ پاکستان کی $300 ملین کی اکانومی ہے, تو چین کی 18 ٹریلین کی اکانومی ہے, اور امریکہ کی 20 ٹریلین کی اکانومی ہے, اور باقی ہندوستان کی 2.5 ٹریلین کی. تو وہاں پہ کیوں نہ وہ جائے اتنی چھوٹی مارکیٹ میں؟ اس مارکیٹ میں انویسٹ کرے گا کوئی آ کے تو وہ پورے سینٹرل ایشیا, پورے چائنا اور ادھر جانے کے جو رستے ہم بنا رہے ہیں ان کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے کرے گا. لیکن ہمارے جو رستے بن رہے ہیں اس میں دہشت گردی کا بہت بڑا ایلیمنٹ آ چکا ہے, اس میں ڈسرپشن ایکسٹرنل سورسز سے ہو رہی ہے, تو ایک جیو پولیٹیکل امپیکٹ بھی آپ کے اوپر آ رہا ہے. ایک آپ کا انٹرنل امپیکٹ ہے انسٹیبلٹی کا, ایک ایکسٹرنل انسٹیبلٹی بھی چل رہی.